بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس سلسلے میں نے آپ کو توبہ استغفار کے عنوان سے پچھلے کچھ ہفتوں پہلے چند باتیں کہی تھی کہ جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کی بات ہے، تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں، اور حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ رہی بات حقوق اللہ کی کہ ہم جس گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں اس گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور اس گناہ سے باز آ جائیں۔ مگر حقوق العباد کے لیے بھی یہی 3 شرائط ہیں، البتہ 4تھی شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کا برا کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، یا کسی کا حق مارا ہے، کسی کا قرض ہم پر ہے، متعلقین سے مل کر، اس کے متعلق شخص سے مل کر اس کی معافی تعریفی کرائیں، یا جو حق دینا ہو اس کا حق ادا کریں، پورا معاملہ صاف کر لیں۔ یہاں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حقوق اللہ میں تو کوئی کوتاہی نہیں کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز نوافل سب پابندی سے ادا کرتے ہیں، سال میں بار بار عمرہ بھی کرتے ہیں، بار بار حج بھی کرتے ہیں زندگی میں، البتہ کوتاہی حقوق العباد کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ یہاں پر انسان بہت غلطی کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، جانے انجانے میں کسی کو کچھ کہہ بیٹھتا ہے، کسی کے سلسلے میں، کسی کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، کسی کا مال قرض سے لیتا ہے تو دینے کا خیال ہی نہیں رہتا۔ ایسی کئی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اور جو انسان کسی بھائی کے متعلق اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ دشمنی رکھیں، اس کے دل میں کچھ رکھیں۔ ایک اور مسلم کی روایت ہے، لا تباغضوا لا تحاسدوا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، یہ بہت لمبی حدیث ہے، دشمنیاں مت کرو، حسد مت کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی شخص اپنے بھائی کے متعلق اپنے دل میں کچھ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتے، اس کی کوئی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ انسان کی موت کا کچھ بھروسہ نہیں، ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لہذا ہر انسان کو ایسی سب چیزیں، دشمنیاں ہیں یا کوئی حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جہاں جو بھی مسئلہ ہے، جتنا ہو سکے جلدی حل کریں، یا اس کو کہیں لکھ کر رکھیں، اس لیے کہ انسان کی موت کا کچھ بھروسہ نہیں، کوئی آگے کوئی بوجھ پیچھے، بہرحال موت تو آنی ہی ہے، یا 100 سال کے بعد آئے، یا اس سے اوپر چلا جائے، 50 سال کے اندر آئے، یا جوانی میں آئے، اس کا کچھ بھروسہ نہیں۔ انسان کو اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ اکثر اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، کر لیتے ہیں، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، لکھ کر نہیں رکھتے، اس کے بارے میں کوئی دستخط اور معاہدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی الٹپ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ زندگی میں ادا کیا تو ادا کیا، ورنہ بھول جائیں گے، رشتہ داروں کو بھی یاد نہیں رہتا، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایسی سب کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی توبہ ضروری ہے، اس کے لیے بھی توبہ ضروری ہے۔ اگر بائی چانس اس نے توبہ نہیں کی، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، مگر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی، یہ بات یقینی ہے، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ مگر حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرتے جب تک بندہ معاف نہ کرے، جب تک بندے سے مل کر معاملہ حل نہ کرے۔ لوگ ہر طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں کہ انسان موت کا یاد ہی نہیں رہتا، اور جانے انجانے میں ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دیکھیں، ہم موجودہ حالات سے سبق حاصل کریں کہ کیسے وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، طرح طرح کی بیماریاں کیسے پھیلی ہوئی ہے،
اور لوگ کس طرح کی موت مر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اہل خانہ کی بھی کو بھی میت دکھایا نہیں جا رہا ہے، ان کے حوالے بھی وہ آخری دیدار کے لیے میت حوالے نہیں کی جاتی اور آخر رسومات کے لیے۔ ہم یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اس کے باوجود بھی اپنے دل میں کسی دوسرے بھائی کے متعلق حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں۔ جب انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا، حالات کو دیکھ کر اپنے بارے میں ہر چیز کو اپنے اوپر لے کے سوچے گا، تو انسان ایسی حرکتیں کبھی نہیں کرے گا۔ ہم ہر چیز کو حالات سے سبق حاصل کریں۔ ہم کو قرآن کریم میں بار بار قرآن کی آیتوں کے ذریعے یہ چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم حالات سے، دنیا کی دوسری چیزوں سے سبق حاصل کریں، مگر انسان نہیں، سبق حاصل نہیں کرتا، انسان مستی میں مست ہے۔ ہم ہر چیز میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، ہر چیز میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور دعاؤں میں کیسی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم کوتاہی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے انعامات مانگتے ہیں جو پچھلے دنوں صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے۔ یقیناً اللہ ہماری ویسے مدد کر سکتے ہیں، اس کی کوئی شک نہیں، اگر ہم اپنے اعمال تو ٹھیک کر لیں، حقوق تو ادا کریں۔ ہم حقوق ادا نہیں کریں گے اور اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے اور مدد صحابہ جیسی مانگیں گے کہ صحابہ اور ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ ہم اپنا کمپیئر کرتے ہیں، انبیاء اور صحابہ کے ساتھ، کہ جبکہ دنیا کی سب سے افضل مخلوق انبیاء ہے، اس کے بعد صحابہ ہے، اس کے بعد آنے والے قوم ہیں۔ ہم بھی اپنے اعمال کو سدھار کر کے صحابی جیسا بن سکتے ہیں۔ صحابی تو کوئی ظاہر سی بات ہے بن نہیں سکتا، وہ ان جیسا تو بن سکتے ہیں، ان کا رول ماڈل اختیار کر کے، مگر نہیں، نہ تو ہم حقوق العباد، نہ حقوق اللہ سے باز آتے ہیں، نہ اپنی زندگیوں سے ہم ایسے کاموں سے باز آتے ہیں۔ ہم نے تو طرح کے نام سے اپنا رول ماڈل اختیار کیا ہوا ہے، کوئی کرکٹ کے میدان میں، کوئی فلم انڈسٹری کے میدان میں، طرح کی میدان میں ہم اپنے آپ کا ہیرو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا ایسے کرنے سے کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ صاف طور پر ہم کو حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرنی چاہیے، قدم قدم پر سوچنا چاہیے کہ کہاں پر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی غلطی کسی کے لیے بھی وبال جان بن سکتی ہے، ہم کو پتہ تک نہیں چلتا، اس لیے ہم کو بار بار اس سلسلے میں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ لوگ اس چیز کو چھوٹے میں لیتے ہیں، جبکہ حدیث میں صراحتاً کہا گیا ہے کسی مسلمان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور جو مسلمان حرام کا ارتکاب کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتے، اس کے روزے، اس کے تمام عبادات اکارت اور بیکار چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم حالات سے شکوہ شکایت نہ کریں، جو بھی حالات ہے، آسمانی آفات ہو، زمینی آفات ہو، یا فرقہ پرستہ طاقتوں کے صرف ہم پر ظلم ہو، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں، اپنے آپ کی ذمہ داری خود سنبھالیں، اپنے سے اصلاح کا کام شروع کریں، خود کے گھر سے شروع کریں، اس کے بعد ہم باہر کا سوچیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔